السلام علیکم، ویلکم ٹو دی کلاس۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ کے فنڈس کے بارے میں ہے کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ڈفرینٹ ٹائپ آف فنڈس کس طرح یوز کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ میں جو فنڈس ہے اس کا سائز کس طرح انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ میں چینج کیس کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب ہم اس ہی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ تو آپ اسکرین پر اس وقت ایک لائن جو ہے فنڈ کا جو ایک لائن ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، جو کہ میں نے سمپل مائکروسافٹ ورڈ کا جو لینگویج ہے، جو سمپل ٹیکسٹ اسٹائل ہے، کلپ جسے کلبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس وقت میں نے اسی اسٹائل میں یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ میں جو فنڈ کا اسٹائل ہے وہ کس طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پر ایک آپشن دی گئی ہے جس میں تقریباً ہزاروں فنڈس ہے، ہزاروں یا تقریباً حد سے زیادہ جو فنڈس ہوتے ہیں وہ یہاں پر شامل ہیں، اور یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف فنڈس ہے جو تقریباً ہم ڈفرینٹ پرپسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ بولڈ ہے، تقریباً ہم بولڈ جو ہے وہ ہیڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اٹالک بھی ہے، اس میں اولڈ انگلش بھی ہے۔ اولڈ انگلش کا جو فنٹ سٹائل ہے وہ ہم سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ میں فنٹ کا جو سٹائل ہے وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ آئیے ہم ایبرل فیس کا یہ جو فنٹ ہے یہ یوز کرتے ہیں، جو کہ سمپلی ہم کیا ہے تقریباً ہم یہ ہیڈنگ دینے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے۔ تو آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہم نے ایبرل فیس کا جو فنٹ ہے وہ یوز کیا ہے، اور جس نے ہمارا جو کیلیبری کا فنٹ تھا وہ اس نے ریپلیس کیا، اور یہ ابھی ایک اچھا سا لک بھی دے رہا ہے کیونکہ ہم اسے ہیڈنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ میں جو ٹیکسٹ کا جو سائز ہے وہ ہم کن دو طریقوں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ٹیکسٹ سائز کی طرف۔ تو ہمارے پاس یہ جو فنٹ کا سائز ہے یہاں پر یہ اس کے لیے بھی ایک اسپیسیفک آپشن دی گئی ہے۔ تو ہم سمپلی جو ڈاکومنٹ میں جو فنٹس یوز کرتے ہیں وہ تقریباً ہم 12 ہی یوز کرتے ہیں، جو چاہے وہ کسی طرح کا بھی ڈاکومنٹ ہو، آپ کے کالج کے تھیسس ہو، ایسے رائٹنگ ہو، یا کنٹینٹ رائٹر جو بھی ہوتے ہیں وہ تقریباً ہم ڈاکس میں 12 ہی ہمارے پاس ایک خاص سائز ہے ٹیکسٹ کی جو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم تقریباً جو ایزلی ہے کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ کا جو اسٹائل ہے جو سائز ہے مائکروسافٹ ورڈ کے ٹیکسٹ کا، یہاں سے ایزلی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ وہاں پر میں جو ڈیجٹس ہے وہ سلیکٹ کر رہا ہوں، اور ٹیکسٹ خود بخود یہاں سے انکریز سائز میں آ رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے اس کا سائز۔ تقریباً ہم جو مائکروسافٹ ورڈ میں سمپل جو ٹیکسٹ لینگویج میں جس کا سائز ہم یوز کرتے ہیں وہ تقریباً 12 ہے۔ ہمارے پاس یہ جو پہلا طریقہ تھا جس سے ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ٹیکسٹ کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دوسرا طریقہ اس کے جو تقریباً رائٹ سائڈ میں ہے، یہاں سے فنٹ سائز انکریز اور فنٹ سائز ڈیکریز، ان دو طریقوں سے ہم کسی فنٹ کا سائز انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سچ میں انکریز کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جتنا میں یہاں پر پریس کر رہا ہوں ہمارا جو فنٹ کا سائز ہے وہ یہاں سے انکریز ہو رہا ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ فنٹ سائز ڈیکریز۔ تو یہ جو آپشن ہے اس سے ہم فنٹ کا جو سائز ہے یہ ہم ڈیکریز کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم فنٹ کا جو سائز ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں اور یہ ڈیکریز کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھا ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ میں فنٹ کا جو سائز ہے، یہ دوسرا طریقہ تھا فنٹ سائز کا ان کو انکریز یا ڈکریز کرنے کا۔ تو ہمارے پاس کچھ شارٹ کٹ کیز ہے جس سے ہم جو فنٹ کا سائز ہے وہ انکریز اور ڈکریز بآسانی سے کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم وہ دونوں کیز کون سی ہے اور انہیں کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کنٹرول پلس بریکٹ اسٹارٹ کا جو آپشن ہے، اس سے ہم فنٹ کا سائز ڈکریز کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو دوسری شارٹ کٹ کیز ہے جس سے ہم فنٹ کا سائز انکریز کرتے ہیں وہ ہے کنٹرول پلس بریکٹ کلوز، یعنی ہم کنٹرول پلس بریکٹ اسٹارٹ کا جو کی ہے اس سے ہم جو فنٹ کا سائز ہے وہ ڈکریز کرتے ہیں، اور جو کنٹرول پلس بریکٹ کلوز کا سائن ہے یا جو کی ہے اس سے ہم جو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس کا سائز اس سے انکریز ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں چینج کیس کی طرف۔ چینج کیس کیا چیز ہے؟ چینج کیس ایک ایسا اسٹرپ ہے مائکروسافٹ ورڈ میں جو کہ ہمارے ٹیکسٹ کا جو تقریباً ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اسے کیپٹل جو الفابیٹ ہے اسے کیپٹل بھی کر سکتا ہے، اسے اسمال بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے ٹیکسٹ کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے تقریباً وہ اسے اسمال بھی کر سکتا ہے، اسے لارج بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اس وقت میرے پاس جو ایک لائن ہے وہ تقریباً آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی کہ وہ الفابیٹک فارم میں ہے اور وہ کیپٹل فارم میں ہے، اسمال فارم میں نہیں ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں چینج کیس کی طرف۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم اس کو سینٹینس وائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو سینٹینس کا سادہ رول ہے کہ یہ سینٹینس کے مطابق ہو جائے، اس کا پہلا پام جو ہے یعنی پہلا جو لیٹر ہے وہ بڑا ہی کیپٹل ہی رہ جائے، اور جو لاسٹ کے جو ٹیکسٹ ہے یا جو لاسٹ کے جو الفابیٹ ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے وہ چھوٹے ہو جائے۔ تو چلے سینٹینس وائز کا جو کیس ہے یہ یوز کرتے ہیں۔ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ اگر ہم گرامیٹیکلی کوئی مسٹیک کر رہے تو ہمارا جو پیراگراف ہے اسے ہم سلیکٹ کرنے کے بعد چینج کیس میں واپس صحیح کر سکتے ہیں۔ لوور کیس یعنی ہم لوور کیس چینج کیس کا ایک ایسا کمانڈ ہے یا ایک ایسا اسٹرپ ہے جس سے ہم تقریباً سارا کا سارا ٹیکسٹ جو اسمال الفابیٹ ہے اسے چینج کر سکتے ہیں، یعنی اس کی طرف چینج کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح یعنی اس کے اپلائی کرنے کے بعد کیا یہ ہوتا ہے یا یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے کہ یہ چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جو اس کے یہاں پر جو بی تھی کیپٹل فارم میں وہ اب اسمال ہو چکی ہے، یعنی لوور کیس یہاں پہ اپلائی ہو چکا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اپر کیس۔ اپر کیس کیا چیز ہے؟ اپر کیس ایک ایسا اسٹرپ ہے چینج کیس میں جو تقریباً سارے جو الفابیٹ ہے اسے کیا کرتا ہے، اسے کیپٹل فارم میں لاتا ہے۔ تو آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اب یہاں سے چینج ہو چکا ہے۔ اب یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کیپٹلائز ایچ ورڈ، یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہر ایک ورڈ کو کیا ہے کیپٹلائز کرتا ہے۔ یہ تو پہلے سے بھی لگا چاہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہاں پر جو فرسٹ فارم ہے یعنی فرسٹ لیٹر آف ایوری ورڈ جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر بڑا ہو چکا ہے، اور باقی کے جو لیٹرز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ اسمال ہو چکے ہیں۔ آئیے اب ٹوگل کیس۔ ٹوگل کا جو کیس ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو پہلا والا ورڈ ہوتا ہے وہ جو لیٹر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور باقی کے جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یعنی وہ کیپٹل فارم میں آ جاتے ہیں۔ جو پہلے والا یعنی بی کا جو لیٹر ہے یہاں پر، ایل کا جو لیٹر ہے، ٹی کا جو لیٹر ہے یہاں پہ، ایف کا، اے کا، او کا، ایل کا، یہ جو سب ہے یہ اسمال ہو جائیں گے، اور یہ جو اسمال لیٹر دکھائی دے رہے ہیں یہ یہاں سے اب ہمارے پاس بڑے ہو جائیں گے یعنی کیپٹل فارم میں آ جائیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہمارے پاس بی ہے، یہ ایل ہے، یہ سب جو ہے یہ اسمال میں ہو گئے، ٹی ہے
اور جو اس کے جو لاسٹ الفابیٹ ہے یعنی جو کیپٹل ہونا چاہیے تھا وہ اب کیپٹل نہیں ہے، جو کہ تقریباً 100% ہمارے گرامر رول کے خلاف ہے۔ تو ہم عام طور پر اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن اب چینج کیس میں ہے تو اس لیے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے سینٹینس کیس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا کمال ہوتا ہے، اور سینٹینس کیس جو ہے وہ تقریباً 100% گرامر کے رولز کے مطابق ہے۔ تو ہمارا آج کا کلاس یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔